الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، آج 15ویں شعبان ہے جس کو ہم شب برات سے یاد کرتے ہیں۔ اس رات کو بالکل بے اصل کہہ دینا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بھی غلط، اس لیے کہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس بارے میں حدیث مروی ہے۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کی روایتیں اور حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور ہمارے بزرگوں اور اگلے لوگوں اسلاف، ان لوگوں کا بھی اس رات میں عبادت کرنے کا، دعائیں کرنے کا معمول رہا ہے، طریقہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت پر بڑی رحم فرمائی، بڑا کرم فرمایا، اس لیے کہ یہ کمزور امت ہے، زندگیاں چھوٹی ہیں، کسی نہ کسی بہانے اللہ تبارک و تعالی اس امت کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی طرح میرا بندہ جہنم میں نہ جائے۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالی نے دیے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کل 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اگر بندہ دعا کر لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک رات پہلی رجب کی جو گزر چکی، گزشتہ مہینے رجب کی پہلی رات، اس کے بعد 15ویں شعبان آج کی رات، اس کے بعد عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور لیلۃ القدر کی رات۔ یہ 5 راتوں میں اگر بندہ عبادت کر لیتا ہے، دعائیں کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ جو میرا نام لے رہا ہے، کسی طرح میں اس کو کچھ راتیں، کچھ موقع ایسے دوں جیسے رمضان کا موقع، کہ اس کے ذریعے میں بندوں کی مغفرت فرما دوں، جنت میں داخل کر دوں۔ مفتی تقی عثمانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ 2 آدمی مر رہے تھے، انتقال کر رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے۔ اس میں سے ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، دونوں کی روح قبض کرنے کا وقت قریب تھا۔ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بلایا کہ آؤ۔ ایک فرشتے کو کہا کہ تجھے یہودی کے پاس جانا ہے، اور ایک فرشتے کو کہا تجھے مسلمان کے پاس جانا ہے۔ یہودی کی تمنا تھی کہ مجھے مچھلی کھانا ہے، اور مسلمان کی تمنا تھی کہ مجھے زیتون کا تیل کھانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو کہا کہ جا، جو مسلمان ہے اس کی الماری میں زیتون کا تیل پڑا ہے، اس زیتون کے تیل کو تو گرا دے۔ اور دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس کو مچھلی کھانا ہے، اور اس کے تالاب میں مچھلی ہے نہیں، اس کے گھر کے باہر جو تالاب بنا ہے تو وہاں جا کر کے مچھلی کو ڈال دے تاکہ وہ اس مچھلی کو نکال کر کے کھا سکے۔ اب یہ دونوں فرشتے جا رہے ہیں، ملاقات ہو گئی، پوچھا کدھر؟ تو کہا میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا عجیب بات، ایک مسلمان کا تیل گرایا جا رہا ہے اور ایک یہودی جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے تالاب میں مچھلی ڈالی جا رہی ہے۔
حکمت سے خالی تو ہوگا نہیں یہ حکم. اب اللہ کا حکم تھا پورا کرنا ہے، دونوں گئے اپنے اپنے حکم کو پورا کیا. اب یہ دونوں رب العالمین کے پاس پہنچے. اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا راز ہے تیرا کہ ایک مومن بندہ کہ اس کے پاس زیتون تھا وہ بھی تو نے گروا دیا، اور ایک طرح نافرمان بندہ تجھے نہیں مانتا ہے اس کو تو مچھلی کھلا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندے مجھ کو نہیں مانتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے، وہ دنیا میں کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ان کا بدلہ دنیا میں، آخرت میں نہیں. تو یہ یہودی جو تھا اس نے کوئی نیک کام کیے ہیں، اب دنیا سے آنے کا وقت ہے اس کا یہاں کوئی حساب باقی نہ رہے، اس لیے میں نے چاہا کہ دنیا میں اس کا بدلہ پورا کر دیا جائے. اور رہا مسلمان کا مسئلہ، اس کے کچھ گناہ تھے، تو میں نے وہ زیتون کا تیل الماری سے گروا کر کے اس کے وہ گناہوں کی مغفرت کر دی، تاکہ یہاں آ کر کے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطیات ہے. اگرچہ ہم کچھ بھی سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی ہو جاوے، ایک کج بات دل و دماغ میں رکھ لو، میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوتا، کوئی بادشاہ اپنی حکومت بھی نہیں چلاتا. بادشاہ کوئی فیصلہ اور کلیکٹر کوئی فیصلہ نافذ بھی نہیں کرتا، وہ اس کے قبضے میں ہے. کوئی بھی کام ہو بس اسی رب کو پکارو اور اسی رب کے سامنے ایمان لاؤ، اسی رب پر کہ میرا رب یہی چاہتا ہے. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع یہ دیا رحمت اور مغفرت کا کہ اس بہانے بندوں کو یہ مغفرت کر دی جائے. یہ چیز اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو عطا فرمائے. اس رات کے الگ الگ نام ذکر کیے گئے ہیں. اس رات کو لیلۃ الرحمت بھی کہا گیا، لیلۃ الرحمہ، اس لیے کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، مطلب پوری رات اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہے، اس کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ الرحمہ کہا گیا. اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، اس لیے کہ قرآن کریم اتارنے کا فیصلہ اس رات میں کیا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا، اور ایک تیسری بات کہ قرآن کریم تو 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا اترا. تینوں مختصر بات ہے. فیصلہ اس رات میں ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بل پاس ہوا، 15 شعبان کو بل پاس ہوا. اس کے بعد لیلۃ القدر میں آسمان سے پورا قرآن کریم ایک ساتھ آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اترا. یہ شب قدر لیلۃ القدر میں 2 چیزیں ہو گئی، اور وہاں سے دنیا میں جوں ضرورت پڑتی گئی ویسے قرآن 23 سال کی مدت میں اترتا گیا. تینوں جواب ختم. اس لیے کوئی اشکال نہیں. فیصلہ 15 شعبان کو پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا شب قدر میں، اور پھر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا قرآن کریم اترتا گیا. اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا کہ یہ مبارک رات ہے جس میں قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا گیا. اسی لیے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اگر اس رات میں بھی توفیق نہیں ہوتی تو بڑی محرومی ہے، بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ اتنی مبارک رات میں ہم دعائیں نہ کریں اور گناہوں کو نہ چھوڑیں، اپنے کام کرتے رہیں. اس رات کو لیلۃ السبت بھی کہا گیا. مطلب یہ کہ اس رات میں سال بھر کے سارے فیصلے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں کہ کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا. گزشتہ کتنے لوگوں کی فہرست فرشتوں کو دی گئی تھی، پورے سال کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کتنے دنیا میں آئے. تو اس رات کو فیصلے کی رات بھی کہا جا رہا ہے. اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ بہترین فیصلے مانگیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی.
اب کوئی کہے گا کہ تقدیر تو لکھی جا چکی، کیا مانگیں؟ حدیث میں ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا، کہ آدمی دعا کرے تو تقدیر، اس کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں کہ تقدیر دعا کی تبدیلی لاتی ہے، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر فیصلے فرما۔ تو چوتھی چیز، اس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں شب برات۔ لیلۃ البراءت اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی جہنم سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایک بال میں شامل کر لے۔ مشکل نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، گمان جتنا بہتر رب کے ساتھ ہوگا اتنا بہتر رب العالمین کا فیصلہ ہوگا۔ گمان اپنا بہتر رکھے، میرا رب کرنے والا ہے۔ ہمارا گمان اور ہماری دعاؤں مانگنے کا طریقہ تو کیسا ہے کہ مول صاحب اگر دعا کرے یا کوئی دعا کروانے والا دعا کرے یا ہم دعا کریں تو ہمارے ہاتھ ہماری رانوں پر رہتے ہیں، دے تو ہی ہونے نہ دے تو ہی ہونے، اس طریقے پر کیوں لاگت، گویا کوئی تمنا ہی نہیں ہے دعا کرنے کی، بس ایسے ہی کوئی پریز نہیں ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ طریقہ ہے دعا مانگنے کا کہ آدمی دوزانوں بیٹھے، اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اپنے ہاتھوں کو سینے کے سامنے اٹھاوے، بیچ میں تھوڑی جگہ رکھے اور پھر اپنے رب سے مانگے، اللہ کی تعریف کرے، نبی پر درود پڑھے، اس کے بعد اپنی حاجتیں مانگے رب العالمین سے۔ طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ جس طرح چاہا وہ ہو گیا یہ چیز۔ تو اس رات کو لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات۔ اللہ رب العالمین اس میں چھٹکارا عطا فرماتے، لیکن چند بندے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ محروم القسمت بندے ہیں، ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تکبر کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شرک کرنے والا، ایسے بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ صلہ رحمی تعلق توڑتے، صلہ رحمی قطع تعلق کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، ایسے بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اولاً تو ہم لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ج نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک یوں سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی میں یہ کام برا ہے، اب اس کے پیچھے میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کتنا گنہگار ہوں، یہ بات سوچتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ آدمی کبھی کبھی دوسروں کے گناہ اور دوسروں کے عیوب دیکھنے کی وجہ سے ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے 12,000 شاگرد تھے، 12,000 سے زیادہ، اور علامہ شبلی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں، اور ان کے صدقے خانقاہیں چلتی ہیں، لوگ توبہ کرتے ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سفر میں جا رہے تھے، 20 سفر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ہمیں وضو کرنا تھا، تو وضو کے لیے پانی نہیں ملا۔ ایک کنویں کی طرف دیکھا کہ چند لڑکیاں پانی بھر رہی ہے، ہمارے شیخ کی نظر اس لڑکیوں کی طرف گئی، وہاں گئے اور وہیں بیٹھ گئے، نہ بات نہ کھانا نہ پینا، کوئی چیز نہیں۔ 3 دن گزر گئے۔ میں نے شیخ سے کہا، شیخ یہ کیا بات ہے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد یہ تمام ان کے مریدین بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ بغداد گئے، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو اپنے شیخ کے پاس حالت کیا ہے، تو وہ پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں گئے کہ یہ شیخ کہاں ہے، تو ایک آدمی نے کہا یہ ابو عبداللہ نامی جو آدمی ہے وہ فلاں جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے تو دیکھا کہ جس عصا سے وہ منبر پر بیٹھ کر کے خطبہ پڑھا کرتے تھے، وہ عصا سے سوروں کو چرا رہے،
اور عیسائی لوگوں کی ٹوپی اپنے سر پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے جا کر کے کہا کہ حضرت یہ کیا منظر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کی وجہ سے خانقاہیں چلتی ہیں، ہم تو وہاں گئے، لوگوں کو آپ کی حالات سنائے، تو کتنے لوگ تو آپ کی بات یہ سن کر کے وہیں پر مر گئے۔ شیخ نے کہا میرے قبضے میں نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، دعا کرو۔ چنانچہ شیخ نے رونا شروع کیا۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ جس سوڑوں کو چڑھا رہے تھے وہ سوڑ بھی سب کے سب رونے لگے، سب سوڑ رونے لگے۔ کیا منظر ہے۔ اس کے بعد علامہ شبلی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے کہ آپ کو قرآن کریم کے حافظ تھے، آپ کو یاد ہے؟ کہا کہ 2 آیتیں یاد ہیں، اس کے علاوہ سب بھول گیا۔ کون کون سی؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ایک یہ آیت۔ دوسری وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے کفر کو بدل لیا اس کو وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ 2 آیتیں یاد ہے، اس کے علاوہ سب قرآن بھول گئے۔ کہا کہ کوئی حدیث، اب تو بہت ساری حدیثوں کے حافظ ہے، کوئی حدیث آپ کو یاد ہے؟ کہا ہے کہ ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کے، اگر کوئی اسلام کے بدلے کفر کو اختیار کرے تو فقتلوہ، اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ یاد ہے۔ روتے روتے علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور ہم تو چلے گئے۔ ابھی 3ری منزل پر پہنچے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ ہم سے آگے ہیں، ایک نہر پر غسل کر رہے ہیں، اور نہر سے غسل کر کے باہر آئے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا۔ ہم نے شیخ سے پوچھا شیخ یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں گزر رہا تھا تو کچھ لوگ مورتی کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً غیب سے آواز آئی، ابو عبداللہ یہ ہمارے قبضے قدرت میں ہے، تو اپنی طاقت سے سمجھتا ہے، چل ابھی ہم آپ کو بھی دکھا لیتے ہیں۔ اس وقت میرے دل سے ایک چیز اڑی پرندے کی شکل میں، وہ ایمان غائب ہو گیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر سے ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سامنے والا کوئی بھی چیز کرے ہم اس کو گناہ اور تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ چیز ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ میں گنہگار ہوں، سب دنیا کے لوگ اچھے ہیں، تو ساری دنیا کے فساد ختم، سب ختم۔ یہ چیز سمجھنے کی چیز ہے، اسی میں ہماری لڑائیاں جھگڑے سب کچھ اسی واسطے۔ تو خیر اللہ رب العالمین نے یہ بڑی مبارک رات دی ہے، اس میں دعائیں کریں۔ البتہ اس رات کی کوئی عبادت متعین نہیں، نکی نہیں کہ اس طریقے پر عبادت کرنے کی، کیا قرآن پڑھتے رہنے کا یا نماز اس طریقے پر پڑھنے کی کہ فلاں سورت اتنی مرتبہ نے فلاں طریقے سے نماز پڑھنے کے، ویسا کوئی طریقہ حدیث میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بزرگوں سے رات کی نمازیں منقول ہیں کہ نفلیں پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، الگ الگ طریقے سے، لیکن فلاں سورت پڑھنے کی اتنی مرتبہ نے، یہ کرنے کا وہ کرنے کا، سب کوئی طریقہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ لہذا اپنی طرف سے طریقے کو گھڑ لینا، بنا لینا، اس سے بچے۔ 2 چیزیں ہیں اسلام میں، نہ اتنا اوپر چلے جانا کہ آدمی اپنی طرف سے سب کچھ کر ڈالے، گلو، اور نہ اتنا نیچے اپنے آپ کو اتنا بے نیاز بنا دینا کہ فرائض کو بھی چھوڑ ڈالے۔ مد نظر بیچ والی راہ اس کو اختیار کریں۔ ہر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر۔ آج ہم نے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑا، طریقوں کو چھوڑا، گمراہ ہوئے اور پوری دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہو چکے۔ سب طریقے ہم نے غیروں کے لیے، اسی طریقے پر ہم بدنام ہو رہے ہیں، اور اسی واسطے قرآن بھی چھوٹ رہا ہے، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، روزے بھی جا رہے ہیں، سب کچھ ختم۔ حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں۔ حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھا رہا تھا، جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بائیں ہاتھ سے کھانا یہ عام تھا، کوئی اصول نہیں تھا کہ کس ہاتھ سے کھانے کا۔ تو اسلام کے بعد، اسلام کی دولت سے وہ بھی مالا مال ہوا، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، اس بات کو مفتی تقی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا۔ تو اس آدمی نے غصے سے، تکبر سے کہا میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نکلی کہ تو مرتے دم تک داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ چنانچہ مرنے تک اس کا ہاتھ، داہنا جو ہاتھ تھا، وہ منہ تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا نہیں، تو یہاں بد دعا کیوں دی؟ وہ بد دعا تو دیتے نہیں تھے۔ اس میں حکمتیں ہیں، اصل میں اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے، جہنم میں جلنے کا ہے۔ اگر یہ بد دعا سے دنیا میں کام اس کا چل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، تاکہ یہاں معافی صافی ہو جاوے، جہنم کے عذاب سے بچ جاوے، یہ بات تھی۔ اور رہا اس نے تکبر، دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اس کا جو انداز تھا وہ بڑا متکبرانہ تھا، تاکہ اس جملے سے وہ اپنے تکبر سے توبہ کر لے اور جہنم سے بچ جاوے۔ تو یہاں پر بھی رحمت تھی اس بد دعا میں بھی۔ خیر، ہمیں بھی اپنے سلیقے، اپنے طریقوں کو بہتر طریقے پر رکھنا چاہیے۔ توبہ کر لیں، جو بھی گناہ، ماں باپ کے نافرمان ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگ لیں۔ اگر قطع تعلق ہے، کسی سے تعلق توڑے ہیں، تعلق جس آدمی کوئی بھی توڑے، تعلق جوڑنے والے کی عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ سامنے والا کچھ بھی کرے، ہم اپنا فریضہ ادا کر لیں، رزق میں بھی برکت اور عمر میں بھی برکت۔ اللہ رب العالمین عمر میں برکت اس معنی کر کے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی عمر میں اس سے بہت نیک کام کروا لیتے ہیں، اس کو بڑی جنت کا مالک بنا دیتے ہیں۔ لہذا قطع تعلق کرنے والے کے لیے ایمان پر خاتمے کا بھی خطرہ ہے، لہذا اپنے تعلقات کو جوڑیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بیٹھے تھے مجمع لے کر کے۔ ایک صحابی دروازے سے، مسجد نبوی کے دروازے سے اپنے ہاتھ میں جھوٹے پکڑ کر کے اندر آ رہے ہیں، جھوٹے ایک طرف رکھے اور آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی آدمی آپ کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ وہ تو آ کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر ایک صحابی آئے اور آ کر کے دیکھا کہ جنتی آدمی آپ کو دیکھنا ہے، تو وہی جھوٹے لے کر کے آئے، رکھے اور آ کر کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی کہا کہ جنتی آدمی دیکھنا ہے، تو وہی صحابی آئے جھوٹے رکھے اور بیٹھ گئے۔ صحابی کو یہ خیال ہوا کہ کیا عمل ہوگا کہ تین دن تک میرے نبی اس کو جنتی فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ایک صحابی نے سوچا چلو رات گزارنا ان کے ساتھ۔ رات گئے، گھر میں سونا ہے کہ ایک رات مجھے آپ کے گھر سونا ہے۔ رات بھر سوتے رہے، صبح تک دیکھا کہ کوئی عمل تو ایسا ہے نہیں، یہ جو عمل کرتے ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ صبح میں پوچھا، او اللہ کے صحابی، اصل میں آپ کے گھر اس لیے رکا تھا کہ کسی عمل کے واسطے اللہ کے رسول نے 3 دن تک آپ کو جنتی قرار دیا، کیا عمل آپ کا ہے؟ وہ صحابی نے فرمایا کہ میرا تو کوئی عمل نہیں ہے۔ کہا کوئی تو عمل ہے؟ کہا کہ میرے دل میں کسی کا میل نہیں رکھتا، میرا دل صاف، بس یہ سب سے بڑا عمل۔ کتنی بھی اگر آدمی کے دل میں میل ہے، کسی کی بدگمانی ہے، تو وہ نماز میں بھی لذت نہیں، وہ روزوں میں بھی لذت نہیں، وہ قرآن کی تلاوت میں بھی لذت نہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ دل کا بیمار جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
تکبر والا، حسد والا، یہ تمام لوگوں کے بارے میں جنت کو روک دیا گیا، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ہر ایک سے معافی صافی کر لیں، موقع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ مستحب روزہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لیں، ضروری نہ سمجھیں، ضروری سمجھیں گے تو پھر شریعت میں زیادتی۔ سمجھیں کہ مستحب روزہ ہے، رکھنا چاہے تو رکھ لیں، اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر تنقید نہیں۔ مستحب روزہ ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہ رکھے تو اس پر کوئی تنقید نہیں۔ یہ ہے اس کا آخری درجہ، اس روزے کا مسئلہ۔ اور 5:15 بجے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو 5:15 بجے اپنے روزے کو بند کر دیں۔ 5:15 بجے آخری وقت ہے، 5:15 بجے کے بعد کھانا پینا بند کر دیں۔ دس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع المتقین مع الابرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم گنہگار بندے ہیں، مولا کریم آپ کی طرف سے عطیہ ہے، مولا کریم یہ رحمتوں والی رات ہے، مولا کریم چھٹکارے والی رات ہے، مولا کریم ہم سب گنہگار بندے آپ سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، مولا کریم توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا آپ نے معاف کر دیا تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور آپ نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پوری کائنات کے مالک آپ ہیں، سارے بادشاہوں کے بادشاہ آپ ہیں، پوری دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں ان تمام پر تیرا قبضہ ہے، تو جسے چاہے اٹھا دے، جسے چاہے تو رکھ دے، مولا کریم یہ تیری بادشاہت ہے، پوری کائنات میں تیرا حکم چلتا ہے، تو جسے چاہے مار دے، جسے چاہے جلا دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے، تو جسے چاہے عزت دے دے۔ مولا کریم ایسا رب، ایسا خدا جس نے ہمیں یہ موقع دیا
کہ آپ مانگ لو میں معاف کرنے والا ہوں۔ مولا کریم ہماری توبہ قبول فرما لے، مولا ہماری توبہ قبول فرما لے، مولا ہماری مغفرت فرما دے، مولا ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما دے، مولا معاف کر دے۔ یقیناً مولا آج تک اتنے گناہ کیے، کبھی تو نے ہمارا کھانا بند نہیں کیا، کبھی تو نے ہمارا پانی بند نہیں کیا، تو کتنا بڑا مالک، تو کتنے بڑے بادشاہ۔ مولا کریم تیری بادشاہت کے سامنے کسی کی بادشاہت نہیں، مولا کریم تیری حکومت کے سامنے کسی کی حکومت نہیں۔ مولا تو چاہے تو دو سمندروں کو ساتھ میں چلا دے، مولا کھارے کو میٹھے میں جمع نہیں ہونے دیتا، میٹھے کو کھارے میں جمع نہیں ہونے دیتا۔ ایسا خالق، ایسا مالک، سات آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے خدا، زمین کو پانی پر بچھانے والے رب، مولا ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، مولا ہم سب کو معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ مولا اس میں ہم محروم رہ گئے تو مولا پھر معافی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ مولا یہ تو تیرے لیے، تو نے بندوں کے لیے معافی کا بہانہ دیا ہے، مولا اس بہانے تو معاف کر دے، اس بہانے معاف کر دے۔ جتنے بھی محروم القسمت بندے ہیں ان تمام بندوں سے، ان تمام گناہوں سے ہماری مولا حفاظت فرما دے، مولا حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما، قطع رحمی سے حفاظت فرما، ماں باپ کی نافرمانی سے حفاظت فرما، کفر و شرک سے حفاظت فرما۔ مولا کریم تمام تر گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری یہ توبہ قبول فرما لے۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما لے، مولا ہمارے والدین کے ہم پر حقوق ہے، مولا کریم ان کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرحومین ہو چکے، مولا کریم ہر ایک کی مغفرت فرما دے، ہر ایک کی قبروں کو نور سے منور کر دے، ہر ایک کے نیک اعمال قبول فرما، سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ مولا کریم قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، مولا نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ مولا پوری دنیا کی مخلوقیں تیرا شکر ادا کرتی ہے، تیرا ذکر کرتی ہے، مولا صبح ہوتے ہی چڑیاں اپنے گون گاتی ہے، مولا کریم لیکن ایک جس کو تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، مولا ہم اذان سنتے ہیں باوجود اپنے بستروں میں سوئے پڑے رہتے ہیں، مولا کریم اس سے زیادہ ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا اور تجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہو سکتا، مولا پھر بھی تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ مولا کریم اس موقع کی مناسبت سے ہم سب کو معاف کر دے اور مولا فجر میں اٹھنے والے بنا دے۔ مولا آج جس طریقے پر ہم نے مسجدوں کو آباد کر دیا، مرتے دم تک مسلمانوں کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا آنے والا رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہمارے لیے خیر والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، عافیت کے ساتھ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دے، اس کی برکتوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی تراویح سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم حالات سے حفاظت فرما، ویسے حالات کہ جن حالات سے مولا کریم ہم ایک ساتھ عبادت کرنے سے محروم رہ جاویں، اس سے مولا حفاظت فرما۔ مولا وبائی امراض سے پوری دنیا کی حفاظت فرما، مولا کریم تیری مخلوقات کی حفاظت فرما۔ مولا جس وبائی مرض میں لوگ بیمار پر پریشان ہیں، مولا ان پریشانیوں سے ہر ایک کو شفا عطا فرما دے۔ جتنے بیمار چل رہے ہیں تیری مخلوق میں، ہر ایک کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ مولا کریم تیرا فضل ہے، تو نے عافیت کے ساتھ ہمیں یہاں رکھا ہے، مولا اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی عافیت کے ساتھ مرتے دم تک تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم رمضان کو اسی عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا تیرا فضل ہے، ورنہ تو لقمہ گلے میں روک لے تو کوئی اتار نہیں سکتا، مولا تو اگر ہوا کو روک لے تو کوئی ہمیں جلا نہیں سکتا، مولا تیری قدرت ہے۔ مولا کریم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماں بہنیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کریم ان کی اپنے شوہروں کی خدمتیں، اپنی اولادوں کی خدمتیں مولا یہ قبول فرما لے، مولا اس کے بدلے ان کی مغفرت فرما دے، مولا ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت ماں باپ کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم نے فکر نہیں کی، مولا ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، مولا آج ہماری اولادیں مرتد کے گھر پر کھڑی ہو چکی ہے، مولا مرتد کے دہانے پہنچ چکی، مولا کریم کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ چکی،
مولا کریم تو معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ مولا کریم تیرے نبی نے، صحابہ نے تو ہمیں سچا پکا مذہب پہنچایا تھا، مولا کریم اس کی قدر ہم نہ کر پائے، مولا کریم ہمیں معاف کر دے، مولا کریم ہمیں معاف کر دے، تیری ربوبیت کا یقین کامل پیدا کر دے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرما۔ مولا آج تیری طرف سے رزق کے فیصلے ہوں گے، مولا کریم ہمارے لیے بہتر فیصلے فرما، وہ رزق عطا فرما جس سے تیری اطاعت ہو، اور ایسے رزق سے حفاظت فرما جس سے تیری نافرمانی ہو۔ مولا کریم ایسی تنگی سے حفاظت فرما کہ جو کفر تک پہنچا دے، مولا کریم ایسی تنگی سے حفاظت فرما، برکت والا رزق نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، مولا ہماری اولادوں کو دین کی خدمت کرنے والی بنا دے۔ مولا کریم جن لوگوں کی اولادوں کی اپنے اولادوں کے بارے میں شکایت ہے، جن ماں باپوں کی اپنے اولادوں کے بارے میں شکایت ہے، ان اولادوں کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، زندگی میں سہارا بنا دے، اور آخرت میں مولا جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ مولا ہمارا ظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دے، ہمارا باطن تیری معرفت سے منور کر دے۔ مولا کتنے جنازے دفن کر چکے، کبھی عبرت کی نگاہ نہیں کھولی، مولا ہمارا وقت بھی آئے گا، ایسا ہی اعلان ہوگا کہ فلاں انتقال کر چکا، دفنانے کا وقت قریب ہے۔ مولا کریم کتنے جنازے دیکھے، سنا، کبھی یہ نہیں پڑھا کہ مولا ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے، کتنوں کو غسل دیا، یہ خیال نہیں کیا کہ میرا بھی ایسا غسل دیا جائے گا۔ مولا آج نئے کپڑے پہن کر کے غسل کرتے ہوئے، نئے کپڑے پہن کر تیرے سامنے عبادت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ مولا کریم وہ وقت بھی آئے گا کہ مولا جسم سے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے تو اسے کاٹ ڈالے جائیں گے، مولا کریم پلتا پلتا کر کے غسل دیا جائے گا۔ مولا کریم وہ وقت آ جاوے، اس سے پہلے مولا توبہ کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہمیں کفنایا جائے، اس سے پہلے تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری صلاۃ جنازہ پڑھی جائے، مولا اس سے پہلے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم پر قرآن پڑھا جائے، اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا قرآن کو ہمارا مونس بنا دے، مولا قرآن کو ہمارا مونس بنا دے۔ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ دلی جو بھی تمنائیں ہیں، ہر ایک کی ہر جائز تمنا، دنیاوی اخروی ہر ضرورت پوری فرما دے۔ مولا کریم یہ زندگی جہاں تک مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جہاں موت مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ مولا ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں، اور ہاتھ اٹھانے والی ماں بہنیں، مرد اور بچے اور بڑے بوڑھے جو بھی نیک بندہ ہو آپ کے یہاں، مولا کریم زندگی کا کوئی عمل اس نے خالص آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، اس عمل کے صدقے میں اس کے آمین کہنے پر ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔